بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب کے جو 6 مقدموں میں ضمانت ہوئی ہے وہ کون سے ہیں اور کیا اس کیس کا میرٹ پر اور کیا عمران خان کے اب کون سے کیس ہیں جن میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے یا ان کو عمران خان کو گرفتار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ PTI کی لیگل ٹیم کی وجہ سے عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں اور PTI کی لیگل ٹیم کی وجہ سے عمران خان توشہ خانہ 2 کیس میں سزائیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ PTI کے جو وکیلوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اگر اس ہفتے ہمارے مقرر، ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو سننے، ہم نے عالیہ نیلم کو جب کہا کہ عمران خان صاحب کے کیسوں کو سپریم کورٹ میں جائیں تو آگے سے عالیہ ملک نے کہا، معذرت کہ عالیہ نیلم میں نے کہا کہ عالیہ ملک کو جب میں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں، اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ وہ ہیڈ ہے۔ لیکن میرا پیغام آخر کار کسی طرح میں جو سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہا تھا کہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں پیغام لے کر جائیں اور وہاں سے عمران خان کے کیسوں کی جو ہے وہ سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے، تو اب یہ وہ سپریم کورٹ میں جانے کی یہ حرکت کریں گے۔ عمران خان کے جو کیس تھے ان میں اقدام قتل جو نون لیگ کے رہنما ہے اس کے خلاف، اور عمران خان کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہے اس کا جو مقدمہ تھا اس میں ضمانت ملی ہے۔ جو توشہ خانہ رسید عمران خان پر تمام توشہ خانہ کے کیس بنائیں گے اور عمران خان پر 300 کیس بنائے گئے۔ دیکھیے نون لیگ واردات ڈالتی ہے اور عمران خان پر جتنے بھی جھوٹے مقدمے بنائے گئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور عمران خان کی فیملی اس پر بات کر رہی ہے، اور جو آج کی اپڈیٹ ہوئی وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے جن مقدموں میں ضمانت ہوئی ہے اس میں PTI کو بہت ہی عمران خان کو جیل میں پیش کرنا تھا، ویڈیو لنک کے ذریعے، کبھی نیٹ کبھی کچھ ہوتا تھا۔ جب ایمان مزاری یا ہادی علی چتھا کو ویڈیو لنک نہ ویڈیو لنک خراب ہوا کچھ نہیں اور ان کو پیش کر دیا گیا۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ صرف مریم نواز کی پالتو جانور ہے اور شریف خاندان کے پالتو ہیں، ان کا کام انصاف دینا نہیں، صرف شریف خاندان کی وفاداری کرنا اور ان کو اگلے عہدوں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ان سے حساب لیا جائے گا پاکستانی قوم اس میں، اور اللہ پاک ان سے آخرت میں انصاف لے گا، کیونکہ یہ ظالم درندے جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پلتے ہیں اور غریب عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور پاکستان کی عوام کا پیسہ یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور غریب عوام کے پیسوں کے ٹیکسوں پر یہ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی اور اس کے جو جج امپورٹ لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ جج آصف کے جو بیٹے نے 2 کم اور جو لڑکیوں کو کچلا 16 سال کا تھا، اس بے شرم آدمی کو سزا نہیں ہوئی اور اس کو دوسرے تیسرے دن چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی غریب کا ہوتا اس کے باپ کو بھی رگڑا لگا جاتا اور بیٹے کو بھی اور کیا کیا ہوتا، لیکن غریب کا اگر قصور بھی نہ ہوتا تو ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا، کیونکہ پاکستان میں جج کا بیٹا ہو، جنرل کا بیٹا ہو، بیوروکریٹ کا بیٹا ہو اور امیر زادوں کا بیٹا ہو، ان کے لیے قانون پاکستان میں یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی قتل کر دیں یا ان سے وہ معافی مانگیں جن کا قتل ہے، اور ان کو انصاف قیامت تک نہیں ملے گا، تو اس لیے یہ بات قابل فہم ہے۔ تو پاکستان میں اب عمران خان کے جو 2 مین کیس رہتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیطان جج ڈوگر اور توشہ خانہ 2 کیس میں جو سزا کی بریت کی درخواستوں پر بھی قابل بیٹھے، اور دوسرا جو عمران خان کا القادر ٹیسٹ کیس ہے وہ بھی مقرر نہیں کر رہا، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو انصاف کی امید نہ لگیں۔ PTI کو چاہیے تمام انٹرنیشنل میڈیا اور تمام لوکل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ عمران خان کی جو آنکھ کا ٹیسٹ ہوا ہے اس پر الگ بات کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے
یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔